أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے نعمتوں کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. جب بھی ان کو کھانے کے لیے وہاں پر کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہی وہ پھل ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ کو ہم لوگوں کو کھانے کے لیے دیا گیا تھا. اور ان کو ملتا جلتا پھل دیا جائے گا اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 25 یہ آیت تلاوت کی گئی اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. سامعین کرام، آپ غور کیجئے، کل کی آیت کریمہ، کل کے جو 2 آیات پڑھے گئے اس میں سے آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فاتقوا النار، لوگو اس جہنم کی آگ سے بچو، اس جہنم سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں اور جو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے. یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کافروں کا اور ان کے انجام کا ذکر کیا، اور ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا اور نیک لوگوں کا کیا انجام ہونے والا ہے کل قیامت کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلوب ہے قرآن کریم کے اندر. اور علماء کے صحیح قول کے مطابق قرآن کریم کو جو مثانی کہا گیا ہے، یعنی بار بار پڑھی جانے والی، اس کا مطلب یہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں پر خوش نصیبوں کا ذکر کرے گا اس کے ساتھ بد نصیبوں کا بھی ذکر کر دے گا. کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا ذکر کرے گا وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا بھی ذکر کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں پر جنت کی نعمتوں کا ذکر کرے گا اس کے بعد جہنم کے عذاب کا بھی ذکر کر دے گا. کیوں ایسا ذکر کیا جاتا ہے؟ تاکہ بندے دونوں چیزوں کے اوپر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے کیا کیا تیار کر کے رکھا ہے، اور ایک بندہ اپنے زندگی کے لیے کون سی چیز کو پسند کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے اس چیز کو بار بار قرآن کریم میں پھیر کر کے بیان فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے ان لوگوں کے لیے جنتیں ہیں، نعمت کی جنتیں ہیں، نعمت کے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. یعنی جنت کی صفت کیا ہے کہ جنت کے اندر جو بڑے بڑے درخت ہوں گے، جنت کے اندر جو بالا خانے ہوں گے اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور نہریں جو بہہ رہی ہوں گی وہاں پر کھائی نہیں ہوگا. جیسا کہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں نہریں تو بہیں گی لیکن نہروں کے ساتھ کھائی نہیں ہوگا بلکہ بالکل صاف و شفاف نہر ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کے بارے میں بیان فرمایا. صحیح البخاری کتاب الرقاق بابن فی الحوض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر کے دونوں طرف سچے موتی کے قبے لگے ہوں گے، سچے موتیوں کے قبے. حوض کوثر کے دونوں طرف سچے موتیوں کے قبے لگے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ جو قبے لگے ہوئے ہیں اور اس کے بیچ میں جو نہر جاری ہے یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہی وہ کوثر ہے جو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے آپ کو نوازے گا، اور اس کی خوشبو یا اس کے مٹی کی خوشبو بالکل کستوری کی طرح سے ہے. اور جنت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی ابواب صفت القیامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحسباؤها اللؤلؤ والیاقوت، یعنی جنت کے اندر جو کنکریاں ہوں گی، زمین پہ کنکڑ ہوتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے پتھر، کہا کہ جنت کے اندر جو کنکریاں ہوں گی وہ یاقوت اور موتیوں کے ہوں گے، یاقوت کے ہوں گے اور موتیوں کے. معزز سامعین کرام، اور اس میں نیک بندے ہمیشہ رہیں گے. یاد رکھیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں بیان کی ہے جو اس چھوٹے سے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے. البتہ اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جس کو امام ابن ابی حاتم اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہی روایت صحیح ابن حبان کے اندر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہار الجنت تفجر من تلال جو کستوری کا پہاڑ ہوگا، کستوری کا ٹیلا ہوگا، کستوری کے ٹیلے اور کستوری کے پہاڑ کے نیچے سے جنت کی نہریں بہ رہی ہوں گی. من تلال المسک او من تلال الجبال، یعنی جبال پہاڑ کے ٹیلے کے نیچے سے نکلے گا. ایسا پہاڑ ہوگا جو کستوری کا ہوگا، یا پھر ایسا ٹیلا ہوگا جو کستوری کا ہوگا، اس کے نیچے سے جنت کی نہریں نکل رہی ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے تمام مومن بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ایمان لائے، وہ عملوا الصالحات، اور نیک اعمال انجام دیے، ان کو آپ خوشخبری سنا دیجیے. کیا خوشخبری سنائیے؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، یعنی جب بھی ان کو جنت کے اندر کھانے کے لیے پھل دیا جائے گا تو جب پھل وہ لیں گے تو کہیں گے کہ یہی وہ پھل ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم کو کھانے کے لیے دیا گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اتو بھی متشابہہ، ان کو ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے. امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ جنت کے جو گھاس ہوں گے، گھاس پھوس جو زمین میں نکلتے ہیں، جنت کے جو گھاس ہوں گے وہ زعفران کے ہوں گے، اور جنت کے اندر جو مٹی ہوگی اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی. چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے جو اپنے ہاتھوں میں پھل اٹھائے ہوں گے، کسی چیز میں رکھ کر کے پھل لے کر کے آئیں گے. جنتیوں کے درمیان وہ گھومیں گے، سبھی کو پھل دیں گے، وہ لوگ پھل لے کر کے کھا لیں گے. تھوڑی دیر کے بعد وہی بچے اور پھل لے کر کے آئیں گے، تو جنتی جب اس پھل کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہی پھل دیا تھا. کہیں گے کہ نہیں، اس کو کھاؤ. دکھنے میں ایک جیسا ضرور لگ رہا ہے لیکن ٹیسٹ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا، مزہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر الطبری کے اندر نقل کیا ہے کہ امام ابو جعفر الرازی نے ربیع بن انس سے اور انہوں نے ابو العالیہ سے روایت کیا کہ جنت کے اندر جنتیوں کو جو پھل دیا جائے گا بظاہر دکھنے میں ایک لگیں گے لیکن ٹیسٹ بالکل مختلف ہوگا. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جنت کے اندر جو پھل دیے جائیں گے اگرچہ وہ دنیا کے ناموں کی طرح کے پھل ہوں گے لیکن وہ بالکل مختلف ہوں گے. جو یہاں کا ذائقہ ہے ویسا ذائقہ، اور جو جنت کا ذائقہ ہے اس ذائقہ کو انسان کبھی تصور میں بھی نہیں لا سکتا، کبھی اس کو چکھا بھی نہیں ہوگا، کبھی اس کے بارے میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ ایسا پھل بھی ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جب ان کو پھلوں سے کھانے کے لیے روزی دیا جائے گا، پھل دیا جائے گا، وہ لوگ کہیں گے کہ یہی وہ پھل ہے جو اس سے پہلے ہم لوگوں کو کھانے کے لیے دیا گیا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. پاکیزہ بیویاں، ابھی یہاں بھی دنیا میں بھی بیویاں ہیں لیکن جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. کیسی بیویاں ہوں گی؟ اس کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے کہ وہ حیض و نفاس سے بالکل ہی پاک ہوں گی. تھوک، رینٹ اور جتنی بھی غلاظت اور گندگی انسان کے جسم میں، ان تمام چیزوں سے وہ بیویاں بالکل پاک ہوں گی، بالکل صاف ہوں گی، بالکل پاکیزہ ہوں گی، کسی طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یاد رکھیے جس طرح سے مردوں کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں جو وہ چاہت کریں گے. فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، یعنی جنت کے اندر نیکوکار چاہے مرد ہوں چاہے نیکوکار عورتیں ہوں،
ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نعمتوں سے نوازے گا جن نعمتوں کی چاہت ان کے دل کے اندر ہوگی، اور ایسی نعمتوں سے اور ایسی چیزوں سے نوازے گا جس سے ان کے آنکھ بالکل ٹھنڈے ہوں گے۔ تو جس طرح سے مردوں کے لیے بالکل اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جنت میں جنتیوں کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کی تکمیل ہوگی کہ انسان جنت کے اندر جب پہنچ جائے گا۔ ابھی دنیا کے اندر چھوٹی موٹی زندگی ہے، کتنے سارے ہمارے ایفرٹس ہیں، کتنی ساری ہماری کوششیں ہیں، کتنے سارے ہمارے سپنے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، اس کے بعد بھی دنیا میں ہر چیز ہم پیچھے چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ کوششوں سے ہم نے جو کچھ بھی جمع کیا ہے وہ سب یہیں رہ جائے گا، لیکن جب جنت کے اندر آدمی پہنچے گا اور دنیا کے اندر کامیابی کی زندگی گزارنے کے بعد جب آخرت میں کامیاب ہو کر کے جنت میں پہنچ جائے گا تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کی تکمیل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشگی کی نعمت اور ہمیشگی کی جنت میں جب انسان جائے گا تو وہاں پر اس کو نہ تو موت کا خوف ہوگا، نہ ہی زندگی کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہوگا، بلکہ ہمیشہ اسی جنت کے اندر رہے گا، کوئی شفٹنگ نہیں ہوگی، کہیں بھی نہیں جا سکتا آدمی۔ بس آدمی جب جنت کے اندر چلا گیا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں جنتیوں والا عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت سے سرفراز فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔